باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ رومیوں کے نام خط اس کا 3 باب نہ وعدے کے لحاظ سے۔ پس یہودی کو کیا فضیلت ہے یا ختنہ کا کیا فائدہ؟ البتہ ہر طرح سے بہت خاص کر اس لیے کہ خدا کے اقوال انہی کے سپرد ہوئے، اور اگر ان میں سے بعض بے وفا ہوئے تو کیا ہوا؟ کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ تاکہ تو اپنے فتویٰ میں عادل ٹھہرے اور اپنے مقدمے میں فتح پائے۔ یا اگر ہماری ناراستی خدا کی صداقت کو ظاہر کرتی ہے تو ہم کیا کہیں؟ کیا یہ کہ خدا ناراض ہے جو غضب کو نازل کرتا ہے؟ میں تو انسان کی طرح بولتا ہوں، ہرگز نہیں، ورنہ خدا کیوں کر اس دنیا کی عدالت کرے گا؟ پھر اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے لیے زیادہ ظاہر ہوئی ہے، تو پھر مجھ پر کیوں گناہ گار کی طرح فتویٰ دیا جاتا ہے، اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی نکلے؟ چنانچہ یہ تہمت ہم پر لگائی بھی جاتی ہے، اور بعض ایسی باتیں ہم سے منسوب بھی کرتے ہیں۔ ایسوں پر فتویٰ لگانا حق ہے، اور نہ کلام مقدس کے لحاظ سے۔ پس کیا ہوا؟ کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ہم ٹھہرا چکے ہیں کہ کیا یہودی اور کیا یونانی سب کے سب گناہ کے متحد ہیں۔ جیسے لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار یا خدا کا طالب نہیں۔ وہ سب گمراہ ہے، وہ سب کے سب بگڑ گئے، کوئی نہیں جو نیکی کرے، ایک بھی نہیں۔ ان کا گلا کھلی قبر ہے، وہ اپنی زبان سے خوش آمد کرتے ہیں، ان کے ہونٹوں کے نیچے افعی کا زہر ہے، ان کا منہ لعنت اور تلخی سے بھرا ہے۔ ان کے قدم خون بہانے کے لیے دوڑتے ہیں، ان کی راہوں میں تباہی اور ہلاکت ہے، اور انہوں نے سلامتی کی راہ نہیں پہچانی۔ ان کی نگاہ میں خدا کا کچھ بھی خوف نہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے وہ اہل شریعت سے کہتی ہے، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے حضور مجرم ٹھہرے، کیونکہ شریعت کے کاموں سے کوئی بشر اس کے حضور صادق نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے، فقط انجیل میں صداقت۔ مگر اب خدا کی ایسی صداقت ظاہر ہوئی ہے جو شریعت پر منحصر نہیں، اور جس کی تصدیق شریعت اور انبیاء سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی ایسی صداقت جو یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے ان سب کو حاصل ہوتی ہے جو ایمان لاتے ہیں، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ پس وہ اس کے فضل سے اسی مخلصی کے سبب سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت صادق ٹھہرائے جاتے ہیں، اسی کو خدا نے اس کے خون کے باعث ایمان رکھنے والوں کے لیے ایک رحم گاہ ٹھہرایا، تاکہ وہ ان گناہوں سے چشم پوشی کر کے جو پیشتر ہو چکے تھے اپنی صداقت ظاہر کرے، یعنی خدا کے تحمل کے وقت، بلکہ
اسی وقت بھی اپنی صداقت اس لیے ظاہر کرے کہ خود بھی صادق ٹھہرے اور اسے بھی صادق ٹھہرائے جو یسوع پر ایمان لائے۔ تو اب تیرا فخر کہاں رہا؟ اس کی تو گنجائش ہی نہیں۔ کون سی شریعت کے سبب سے؟ کیا اعمال کی شریعت سے؟ نہیں، بلکہ ایمان کی شریعت سے۔ چنانچہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے انسان صادق نہیں ٹھہرتا ہے۔ کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ بے شک غیر قوموں کا بھی ہے، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو اہل ختان کو بھی ایمان کے سبب سے اور اہل قلب کو بھی ایمان کے باعث صادق ٹھہراتا ہے۔ پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر۔ آمین۔ رومیو کے نام خط اس کا 3 باب کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، اور اگر ان میں سے بعض بے وفا ہوئے تو کیا ہوا؟ کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے؟ آیت 4، ہرگز نہیں، بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ تاکہ تو اپنے فتویٰ میں عادل ٹھہرے اور اپنے مقدمے میں فتح پائے۔ 3 باب کی 4 آیت، خدا سچا اور برحق ہے، اس لیے اس کا وعدہ قائم رہے گا اور کسی کی برائی سے باطل نہیں ہو سکتا، مگر انسان کی بات اور وعدہ کئی بار جھوٹا ہوتا ہے۔ اور 3 باب کی 3 آیت میں مزمور 51 کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور 3 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے، جیسے لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ 3 باب کی 10 آیت 12 مزمور کی 14 10 باب تا 13 آیت، مزمور 14 کی پہلی آیت اور 3 باب کی 53 آیت، 6 باب کی 4 آیت اور باب 3 کی 13 آیت میں لکھا ہے، ان کا گلا کھلی قبر ہے، وہ اپنی زبان سے خوش آمد کرتے ہیں، ان کے ہونٹوں کے نیچے افعی کا زہر ہے۔ 3 باب کی 13 آیت، مزمور 5 کی 10 آیت، مزمور 140 کی 4 آیت اور 3 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، ان کا منہ لعنت اور تلخی سے بھرا ہے۔ 3 باب کی 14 آیت، مزمور 10 کی 7 آیت اور 3 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے، ان کے قدم خون بہانے کے لیے دوڑتے ہیں، ان کی تین باب کی 15 آیت، اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 59 باب کی 7 اور 8 آیت میں لکھا، اور 3 باب کی 18 آیت میں لکھا ہے، ان کی نگاہ میں خدا کا کچھ بھی خوف نہیں۔ 3 باب کی 18 آیت، مزمور 36 کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور 3 باب کی 25 آیت میں لکھا ہے، اسی کو خدا نے اس کے خون کے باعث ایمان رکھنے والوں کے لیے ایک رحم گاہ ٹھہرایا، تاکہ وہ ان گناہوں سے چشم پوشی کر کے جو پیشتر ہو چکے تھے اپنی صداقت ظاہر کرے۔
3 बाब की 25 आयत खरूज की किताब उसका 25 बाब की 17 आयत और 3 बाब की 28 आयत में लिखा है, बल्कि ईमान की शरीयत से चनाचा हमारा दावा ये है कि शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से इंसान सादक ठहरता है। ईमान जिससे इंसान रास्तबाज ठहरता है वो ये है कि सब कुछ जो मसीह ने सिखाया और फरमाया माना और अमल में लाया जाए, यानी वो जिंदा ईमान जो मोहब्बत से अमल करता है। गलातियों 5 बाब 6 आयत, क्योंकि बगैर अमाल के ईमान मुर्दा है। यकूब का खत उसका 2 बाब 20 है। पलूस रसूल अपने सब खतूत में खूब जताता है कि हम गुनाह को छोड़कर नेकी करने में लगे रहें, और रोमियों को ये बात समझाना चाहता है कि ना यहूदी शरीयत पर ना गैर कौमें अपनी रास्तबाजी पर फख्र करे, इसलिए कि सब के सब खुदा के नज़दीक गुनाहगार और गज़ब के लायक हैं। फिर ये कि खुदा ने नहायत मेहरबान होकर अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि सब यहूदी और गैर कौमें उस पर ईमान ला कर निजात पाएं। इस वास्ते वो मसीह लोग बड़ी गलती करते हैं जो मानते हैं कि सिर्फ ईमान से अंजील पर अमल करने के बगैर रास्तबाज ठहर सकते हैं। आमीन।